41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کیا کیا معجزات ہوتے ہیں، اس حوالے سے آپ کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کروں گا، اور اس مبارک سورت کے جو بھی فوائد ہوں گے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ یہ بات آپ نے انٹرو میں ملاحظہ کر لی ہے کہ آج کی ویڈیو میں سورہ فاتحہ کا نہایت ہی پاورفل اور آزمودہ وظیفہ آپ کو بتایا جائے گا۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے تھے کہ اوپر آسمان سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، خوش ہو جائیے، 2 نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ وہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، ان کے ہر لفظ میں نور ہے۔ دیکھا یہ سورت کتنی فضیلت والی ہے، جو اس کی تلاوت کرے گا، اس کا وظیفہ کرے گا، اسے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے قرأت کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگے۔ ایک دوسری روایت میں وارد ہوتا ہے کہ اس میں سے آدھی قرأت یعنی سورہ فاتحہ میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری شان بیان کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مجھ سے مانگے۔ جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ جو مانگے اس کے لیے وہی ہے۔ تو دوستوں، اب میں سورہ فاتحہ کا مختصر تعارف پیش کر کے اس کا عمل آپ کو بتاؤں گا۔ اگر اس کا تعارف نہ پیش کروں تو پھر یہ ویڈیو ادھوری ہے۔ سورہ فاتحہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اس میں 7 آیات ہیں۔ یہ بات تو آپ جانتے ہیں، اب جو چیز جس قدر جامع صفات و کمالات ہوگی اس کے اسی قدر زیادہ نام وجود میں آئیں گے۔ یہ سورت فضائل و برکات کے حوالے سے نہایت ہی جامع سورت ہے، اس لیے مفسرین کرام نے اس کے 27 نام بیان کیے ہیں، جن میں سے مشہور نام یہ ہیں: فاتحہ یعنی رحمت و برکت اور علوم و حکمت کے دروازے کھولنے والی، فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب الہی قرآن حکیم کے اسرار و معارف کی چابی، ام القرآن یعنی قرآن کے مضامین کا خلاصہ اور ماخذ، 7 مثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں، سورۃ الحمد یعنی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور مناجات والی سورت، سورۃ الکنز یعنی فضائل و برکات اور اسرار و رموز کا خزانہ، سورۃ الشفاء یعنی تمام جسمانی روحانی امراض کی دوا۔ جیسا کہ آپ نے جانا، اس سورت کے کئی سارے نام ہیں اور کئی سارے وظائف ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس مبارک سورت کے کئی فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اگر میں وہ تمام فضائل بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ ویڈیو بہت لمبی نہ ہو اس لیے میں سورت کے فضائل تھوڑے تھوڑے کر کے دوسری ویڈیوز میں بتاتا رہوں گا، تاکہ آپ فرصت اور آسانی کے ساتھ اس کے فضائل جان سکیں، ٹھیک ہے؟ آج کا عمل بتانے سے پہلے آپ یہ ایک واقعہ سن لیجئے تاکہ سورہ فاتحہ کی طاقت کا اندازہ بخوبی ہو سکے۔ ایک مرتبہ کسی شخص کو سانپ کاٹ گیا تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ رقیہ یعنی پڑھ کر پھونکنے کی صورت ہے؟ اس واقعے سے آپ سورہ فاتحہ کی اہمیت کا اندازہ خود ہی لگا سکتے ہیں کہ اس سورت میں کتنی زیادہ تاثیر ہے۔ اگر کوئی شخص نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان یعنی فجر کی اذان ہو جائے تو گھر پر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز سنت پڑھے اور پھر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ مکمل پڑھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس عمل کے اول و آخر میں 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟
اور ہاں، جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو ہر مرتبہ بسم اللہ کی میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ مطلب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، اسی طرح پوری سورت آخر تک پڑھنی ہے۔ اب اگر میں آپ کو اس عمل کے فوائد بتاؤں تو انہیں جان کر آپ کبھی زندگی میں اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ فوائد کیا ہیں؟ یہ ہیں: جسم میں کسی جگہ درد ہو، بخار، کینسر، کالا یرکان، فالج، نزلہ، زکام، سر درد یا غرض کوئی بھی روحانی جسمانی چھوٹی بڑی بیماریاں ہوں، ان سب کے لیے یہ عمل نہایت ہی شافی علاج ہے۔ جو کوئی بھی اس عمل کو کرتا ہے تو وہ ضرور اس کے پازیٹیو اثرات اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی اس عمل کو اپنی زندگی میں ضرور کریں۔ اس عمل کی برکتیں تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، مزید یہ کہ اس کی برکت سے آپ کے روزی روزگار، نیک تمناؤں اور کاروبار میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے غیبی اور لامحدود خزانوں سے آپ کا رزق بڑھا دے گا، اور انشاءاللہ ہر طرف سے آپ کو خوشی ہی خوشیاں ملیں گی۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ کو یہی نصیحت کروں گا کہ ہر عمل کو صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہی کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ دنیا کی لالچ میں ہرگز مت کیجیے گا، اس سے آپ کا صرف ٹائم ہی ضائع ہوگا، کیونکہ وظیفوں میں اثر بالکل بھی نہیں رہے گا۔ بس آخر میں آپ سے یہ التماس کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ باکس میں اچھے اچھے کومنٹس کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم کر لیجئے، کیونکہ میں ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔